أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت. چورنی ترجمہ کریں لیکن چورنی اردو کا لفظ نہیں ہے. اب تو استعمال ہوتا ہے، اب تو خیر اردو ہی دم توڑ رہی ہے، لیکن چورنی اصل میں اردو میں آتا نہیں. چلو، چور اور چورنی غالباً حضرت نے کیا ہے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے. یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ یاد آتا ہے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاءً، یہ کیا کیا ہے؟ جزاءً سزا ہے. بما جو کچھ کے کسبن کمائی کی انہوں نے، نکالن اور تنبیہ ہے، من اللہ اللہ کی جانب سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب ہے، حکمت والے ہیں. فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو کوئی آدمی توبہ کر لے اس ظلم کے بعد، اس نادانی کے بعد، اس تقصیر کے بعد، واصلح اور اپنی حالت کو سنوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. ان اللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے. حدود میں یہ دو آیات اور آ گئیں. آج سب سے پہلی حد پڑھی ڈاکے کی، اور وہاں بات آ گئی کہ حدود، قصاص اور تعزیرات تین مختلف چیزیں ہیں، اور حدود میں 5 حدود متعین ہیں. یہ اب دوسری حد آ گئی، اور چوری کی سزا کا شرعی حکم بیان کیا، اور اللہ تعالی نے اس سزا کو خود متعین فرما دیا اور حکام وقت پہ حکومت پر نہیں چھوڑا، اور اللہ نے اپنا حق متعین فرما دیا. اسے کہتے ہیں حد سرقہ چوری، اور چوری کی حد یہ ہوئی. یہاں پر آپ دیکھیں تو وہ سارق و سارقہ، چور مرد اور چور عورت. اور یہ ایسا ہی ایک مقام دیکھیں، قرآن عام طور پر مردوں ہی کی بات کرتا ہے، انہی سے بات کرتا ہے، انہی کا ذکر کرتا ہے، عورتوں کی بات ایسے نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالی نے صاف واضح الفاظ میں 2 جگہ مؤنث کے صیغے استعمال فرما دیے ہیں، ایک السارقہ چور عورت یا چورنی، اور دوسرا مقام آپ دیکھیے 18ویں پارے میں سورہ النور میں، 24 نمبر ہے سورت کا. ملی جی؟ دوسری آیت اس کی دیکھ لیجئے، بلکہ پہلی آیت دیکھیں، یہ تیسری حد ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے سورہ نور جو ہم نے نازل کی ہے. وفرضناہا، اور اسے ضروری قرار دیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں اتاری ہیں ہم نے صاف صاف باتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم انہیں یاد رکھو. الزانیۃ، اور بدکاری کرنے والی عورت، والزانی، اور مرد بدکار، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے جو بھی اس حرکت کو کرے گا، 100 جلدۃ، 100 چوٹیں اسے لگاؤ، 100 درے. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور اللہ کا یہ دین نافذ کرنے میں، خدا کی یہ حد، بالکل تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے ان دونوں پر.
ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا یقین ہے، ولیشہد عذابہما، اور ان دونوں کی جو مار ہے نا، طائفۃ من المؤمنین، دیکھیں اس کو کئی ایک مسلمان. یہ ہیں حدود کہ لوگوں کے سامنے نافذ کی جائیں تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور معاشرہ پاک رہے. ہمیں فی الحال اس میں سے ایک بات دکھانی ہے کہ یہاں دیکھیے اللہ تعالی نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے الزانیہ، اور وہاں پر چور کا ذکر پہلے کیا ہے والسارق، اور وہ جو چور ہے اس کا ذکر وہاں پہلے ہوا ہے، جو کوئی چور ہو. وہاں مرد کا ذکر پہلے کیا ہے، اور ہیں دونوں حدود. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کے لیے یہ بڑی قابل شرم بات ہے کہ وہ چوری کرے. کما سکتا ہے، حتیٰ کہ بھیک مانگ سکتا ہے، چوری کیوں کرنے گیا؟ اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ طاقت، صحت، قوت عورت سے زیادہ اسے ہے. عورتوں کی چوری تو کم و بیش ہوتی ہے، یہ زیادہ حرکت ایسی مرد ہی کرتے ہیں، اس لیے اسے مقدم فرمایا. اور اس مقام پہ وہاں عورت کے لیے اللہ نے اس لیے بیان کر دیا کہ عورت ہو کے ایسا کام کرتی ہے جس میں طبعاً شرم و حیا ہے، معاشرے کی پابندیاں ہیں، گھر کا سیٹ اپ ہے، اور بہت سی چیزیں رکاوٹ کی ہیں. ان ساری رکاوٹوں کو توڑ کے اتنی بری حرکت، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر اس کا وقوع اس فعل کا اور بہت زیادہ شاذ و نادر ہو جاتا ہے، کیونکہ مرد کی ہمت اس وقت پڑتی ہے بالعموم جب کوئی خاتون اس بات پر راضی ہو اور اسے اندازہ ہو کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہے، والعیاذ باللہ. تو اس لیے یہاں پر اللہ نے مرد کے لیے پہلے بتا دیا کہ دیکھو چور آدمی اور عورت، صاف صاف فرمایا کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. چوری ہے کیا چیز؟ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر معاملہ حد کا آ گیا تو شبہ پڑ گیا تو حد ساکت ہو گئی. اس لیے عورتوں کے لیے ضمنی طور پر خطاب نہیں فرمایا، صاف ان کا نام لے کر کہا کہ چورنی یا چور عورت اگر ایسے کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرقہ ہے کیا چیز؟ اہل لغت نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر لے لے، یہ ہے سرقہ. کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر لے لے، یہ ساری 5 شرائط سرقہ کی ہیں، یہ پائی جائیں گی تو پھر اس کے بعد یہ چیز ہوگی، وگرنہ وہ سرقہ نہیں ہے. کوئی شخص دوسرے کا مال لے، پہلی بات تو یہ ہوئی، تو معلوم ہوا کہ وہ مال کسی فرد، کسی جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، اور چرانے والا آدمی اس کا کوئی حصہ اس مال میں نہ ہو جس سے شبہ پڑ سکے کہ یہ بھی اس کی ملکیت ہے. خالصتاً دوسرے کا مال ہو. مثلا بیٹے نے چوری کر لی باپ کے مال میں سے، تو یہ چوری نہیں ہے، کیونکہ بچے کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے. شبہ ہو جائے گا، شبے کی وجہ سے حد ساکت ہو جائے گی. اسی طرح کوئی ایسی چیز ہے جو رفاع عامہ کی ہے، اس میں ملکیت کا شبہ ہے، سارے عوام کے مساوی حقوق تھے، تو اس پر تعزیر کی سزا دے دیں گے. مثلا اس نے کیا کیا، ایئرپورٹ سے پنکھا اتار کے چلتا بنا، مسجد سے گھڑی لے لی، ٹھیک ہے، ریلوے اسٹیشن سے کانٹا اتار لیا، بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں. اس میں چوری نہیں ہے، اس لیے کہ اس آدمی کا بھی کچھ نہ کچھ حق تو بنتا ہے، چاہے لاکھ میں 1 روپیہ ہی حق بنتا ہو، تو اس پر تعزیر جاری ہو جائے گی
اور تعزیر کی سزا کم سے کم بھی ہو سکتی ہے اور سخت سے سخت بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ حاکم وقت اگر کہے تعزیرنی سے قتل کر دو تو قتل بھی ہو سکتا ہے۔ تعزیر کا باب اتنا وسیع رکھا ہے شریعت نے، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ مزید اسے تشریح کر لیں تو 5 چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سب کی سب وقت کے ساتھ قابل تغیر نہیں ہوتی۔ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا کرتا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں عقیدہ ایک ہی رہتا ہے۔ اخلاقیات ہوتی ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام میں اخلاقیات ایک ہی رہتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے حسد کو جائز قرار دیا اور کسی نے غیبت کو جائز قرار دیا اور آنے والے نے کہا بعد کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے وہ یہ ہے قانون، دین۔ جو چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے، چوتھی چیز وہ ہیں عبادات، وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ 5ویں چیز لوگوں کی اکانومی، تجارت، یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ احکامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ قانون ہے، اسی کا ایک شعبہ عبادت ہے، اسی کا ایک شعبہ تجارت ہے۔ یہ چیزیں جس طرح بھی، مگر یہ قوانین تبدیل ہوتے رہتے ہیں ہر وقت کے ساتھ ساتھ۔ حاکم وقت حالات کو دیکھ کے جو مناسب فیصلہ کر لے گا تعزیرات میں شامل ہوتا چلا جائے گا، اور آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ اچھا فلاں سن میں تعزیر کے تحت فلاں جرم میں یہ سزا دی گئی تھی، اب ہمارے دور میں حالات بدل گئے ہیں، لہذا اس کی بجائے یہ سزا دے دی جائے۔ معاشرہ جتنا تبدیل ہو رہا ہے، تعزیرات اس باب میں اتنی ہی زیادہ سخت اور نرم، یہ سب چیزیں ان قاضیوں کے اختیارات میں ہیں جن کو اللہ نے بہت گہری سمجھ دی ہو اور اپنے اپنے ملک کے مطابق حالات وہ جاری کر سکے۔ تو اس لیے جہاں پر شبہ پڑ جائے گا کہ چوری میں اس کا بھی کوئی حصہ شامل ہے، وہاں پر حد نہیں لگے۔ دوسری چیز مال کا محفوظ ہونا ہے۔ مال کے محفوظ ہونے کا مطلب یہ کہ یا تو وہاں کوئی چوکیدار ہو، اور یا چوکیدار نہیں ہے تو پھر تالا ہو، اس سے مال محفوظ ہو جائے گا۔ اور مال کے محفوظ ہونے میں شبہ پڑ جائے تو پھر وہ حد ساقط ہو جائے گی، اس کو گناہ ہوگا، تعزیر اس پہ جاری کریں گے، لیکن مال کی حفاظت اس میں نہیں ہوئی۔ اجازت دے دی کسی کو کہ آپ ہمارے گھر میں آ جا سکتے ہیں، یا کسی کو اجازت دی کہ ہمارے گھر میں یہ مرمت کر دیں، دروازہ کھول دیا نا اس کے لیے، خود اٹھ کے چلے گئے دوسرے کمرے میں، اور اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو چنگیر روٹیوں والی اٹھا کے بھاگ کھڑا ہوا۔ اور کوئی چیز کر لیں، گھڑی کر لو، کمپیوٹر کر لو، کوئی چیز دے گیا، لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذرا سا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ نہیں ہو جائے گا، تعزیر تو ہے ہی نا، وہ تو کہیں نہیں گئی، کوئی چیز اٹھا کر لے گیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اس پہ چوری کی حد ساقط کر دیں گے، کیونکہ اسے اجازت دی تھی نا آنے کی، اپنے مال کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اور تیسری شرط یہ ہے کہ بغیر اجازت کے وہ مال لے جائے۔ اگر اجازت کا شبہ پیدا ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں مال، اس نے کہا صاحب یہ چیز دے دیں، اس نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں، اور یہ چیز اٹھا کر چلتا بنا، تو اجازت کا شبہ تو پیدا ہو گیا کہ مطلب یہ کہ ہے مرضی کچھ نہ کچھ دے دینے کی، یہ حد ساقط ہو گئی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ چھپا کر لے، کیونکہ اعلانیہ اگر لے گا لوٹے گا تو اس کی تو حد پہلے چلی گئی، وہ تو پھر آ گیا ڈاکے میں۔ یہ چاروں شرائط جب پائی جائیں گی، پانچوں، تو پھر اس کو چوری کہا جائے گا۔ یہ وہ چوری نہیں ہے جو ہمارے ہاں عرف عام میں مشہور ہو گیا کہ فلاں آدمی چور ہے۔ یہ چوری اور شرعن حد جاری کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اور حنفی فقہا کے ہاں 10 درہم اتنے ہونی چاہیے، تقریباً 35 ماشے چاندی، 3 تولے،
اور تولہ آج کل دیکھ لیجئے 150-200 روپے 3 تولے کے بنیں گے، اتنے بنیں گے نا، 60-70 روپے تولہ ہوگا، 200-300 روپے کم سے کم اتنی چیز ہو تب جا کر اس پر چوری کا نصاب ہوگا، پھر حد واجب ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اور جن صورتوں میں کوئی شرط مفقود ہو گئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہو جائے گا کہ وہ شرعاً جائز اور حلال مال اس کے لیے ہو گیا، گناہ بھی اس سے ہوگا، اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ حکمران وقت تعزیر بھی دے سکتا ہے۔ اور آیت کے آخر پہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے 2 جملے، ایک فرمایا جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے، بدلہ ہے ان کی، بما کسبا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یعنی بدکرداری جو کی ہے نا، یہ اس کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنا۔ اور دوسرا لفظ یہ فرمایا کہ نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ نکال ہے، اور نکال کا مطلب عربی لغت میں ایسی سزا جس کو دیکھ کر دوسروں کو سبق ملے، اور اگر اردو میں آپ نکال کا ترجمہ کریں تو عبرت انگیز سزا۔ تو اشارہ اس طرف ہو گیا کہ ہاتھ کاٹنے میں خاص حکمت ہے کہ جب سزا جاری ہوگی تو کانپ اٹھیں گے لوگ، اور آگے لفظ بڑھا دیا من اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کے جرم کی 2 حیثیتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ کسی دوسرے انسان کا مال محفوظ جگہ سے بغیر حق کے چرا کر لے لیا، ایک ظلم، اور دوسرے یہ کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو پہلی حیثیت سے یہ سزا حقوق العباد میں آتی ہے، وہ یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس کا چور کا ہاتھ کٹا، اور دوسری حیثیت سے یہ سزا اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے میں آتی ہے۔ تو اس لیے بتا دیا کہ جس شخص کی چوری کی ہے اگر وہ معاف بھی کر دے تو اللہ نے معاف نہیں کیا، تو جب اللہ تعالی نے معاف نہیں کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کی حد اس پہ جاری کی جائے گی، اگرچہ اس کو معافی مالک کی طرف سے مل گئی، لیکن اللہ نے تو معاف نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے حکم کو توڑنے کا یہ ہے نکالم من اللہ، ایسی نکال، ایسی سزا دو اسے عبرت بن جائے۔ اور آگے یہ لفظ لے آئے ہیں 38 نمبر آیت میں کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زور والا ہے، طاقت ہے اس کی۔ یہ اس لیے کہا فرمایا کہ اس کی سخت سزا کی تجویز اللہ تعالی کے قوی اور طاقتور ہونے کا نتیجہ نہیں، بلکہ حکمت کی بنیاد پر ہے کہ دیکھو حکیم وہ بڑا حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا چیز کیا سزا دینی۔